فخر سادات قبلہ پیر سید ذیشان رسول شاہ صاحب دامن برکات قدسیہ، بڑی محبت والی شخصیت ہے، بڑی علمی شخصیت ہے اور بڑی محبت کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ مائک کو ان کی طرف لے کے چلتے ہیں، آپ سے گفتگو سنتے ہیں اور اپنے قلوب اور اذہان کو منور کرتے ہیں۔ آپ حضور برکت کے لیے ایک بار ڈھیر پیار سے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ آپ تمام احباب بالعموم اور جلسہ ذکر کا اہتمام کرنے والے تمام احباب بالخصوص ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اس قدر دلکش اور پرنور محفل ذکر میلاد کا اہتمام کیا۔ میں دست بدعا ہوں اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہماری خطاؤں کے کفارے کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کا خاتمہ اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے۔ اسے بالکل سادہ کریں، بالکل سادہ کریں۔ کسی تمہیدی سادہ کر دیں اور تعارفی گفتگو کی حاجت محسوس نہیں کرتا، بالکل سادہ چاہیے، بالکل سادہ۔ ہاں، آواز بڑھا دیں۔ کچھ باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں آواز بڑھائیں۔
آپ تک پہنچا کر میں اپنی معروضات کو بر وقت اختتام پذیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ ہے تاکہ بات کا آغاز کیا جائے۔ اپنے محبوب سے براہ راست مخاطب ہو کر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبیو، اے غیب دان شخصیت، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا، اور جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا، اور عذاب جہنم کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور میرے محبوب ہم نے تو آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ پر گفتگو کرنا مقصود ہے، اور وہ لفظ ہے ارسلنا۔ ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے۔ آیت کا مزاج دیکھیے گا، منشاء خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کو بھیجا، ارشاد فرماتا ہے ہم نے آپ کو ارسال کیا۔ یہ لفظ ہم بہت سو کے مل کر بھیجنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ شہنشاہی ہم ہے۔ اکرم الاکرمین فرما رہا ہے، احکم الحاکمین فرما رہا ہے، اور سلطان السلاطین فرما رہا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے، جہاں بھی لفظ ارسال استعمال کیا جائے گا، تمہیدی اور گفتگو کے ابتدائی کلمات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہات منبر مصطفیٰ کی طرف رہیں۔ جہاں بھی لفظ ارسال استعمال ہوگا، یہ لفظ ارسال جدائی کو چاہتا ہے، فاصلے کو چاہتا ہے، اور دوری کو چاہتا ہے۔ یہ تینوں معانی اسی لفظ ارسال کے اندر موجود ہیں۔ آپ کا ایک دوست مدینہ منورہ میں رہتا ہو، اور آپ نے اپنے اس دوست کو خط لکھنا ہو، خط لکھا گیا، لکھنے کے بعد آپ نے اس خط کو لپیٹا، اور لپیٹ کر آپ کے اور خط کے درمیان جدائی قائم ہوئی، دوری قائم ہوئی، فاصلہ قائم ہوا۔ وہ خط آپ نے جا کر لیٹر باکس میں ڈالا تو وہ خط مدینہ آپ کے دوست کو ارسال ہوا۔ آپ خط لکھیں اور لکھ کر اپنی ہی جیب میں ڈال لیں، بول کر بتائیے وہ ارسال ہو جائے گا؟ بولیے۔ ارسال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اور خط کے درمیان جدائی ہو، فاصلہ ہو۔ یہ ارسال کے لیے پہلی شرط ہے۔
جہاں بھی یہ لفظ ارسال استعمال ہوگا میرے بھائیوں 3 سوال خود بخود کھڑے ہو جائیں گے. عربی میں کہتے ہیں ارسال، اردو میں کہتے ہیں بھیجنا، فارسی زبان میں کہتے ہیں فرستادن. جہاں بھی ارسال ہو یا بھیجنا ہو یا فرستادن ہو 3 سوال خود بخود کھڑے ہو جائیں گے. پہلا سوال، کس نے بھیجا؟ میں توجہ کا طالب. کس کو بھیجا؟ کس کی طرف بھیجا؟ بڑی سادہ سی اور آسان سی بات ہے. یہ بات تو میرے سامنے بیٹھنے والے تشریف فرما احباب بھی مجھے ارشاد فرما کر بتا سکتے ہیں. کس نے بھیجا، کس کو بھیجا اور کس کی طرف بھیجا. یہاں میرا رب ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو ارسال کیا. بول کر بتائیے بھیجنے والا کون ہے؟ زور سے بولیے گا. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. کس کو بھیج رہا ہے؟ ہمارے محبوب کو. کس کی طرف بھیج رہا ہے؟ مخلوق کی طرف. بھیجنے والا خدا، جنہیں بھیجا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ مخلوق خدا. اب بڑی ٹھنڈی طبیعت سے مجھے ذرا سوچ کر بتائیے گا کہ بھیجنے سے پہلے آنے والی شخصیت جنہیں بھیجا جا رہا ہے عقل کیا کہتی ہے؟ جو ذہنی طور پر محفل میں حاضر اور موجود ہیں، عقل کیا کہتی ہے کہ آنے والا آنے سے پہلے کس کے قریب ہوگا؟ جن کی طرف آ رہا ہے ان کے قریب ہوگا یا جو بھیج رہا ہے اس کے قریب ہوگا؟ سبحان اللہ تو نہیں چاہیے، مجھے جواب چاہیے. عقل کیا کہتی ہے؟ بھیجنے والا خدا ہے. دیکھیں میں نے بات کو، تقریر تو مجھے آتی نہیں ہے، میں نے تو بس 2 منٹ آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ میں ممبر سے آپ کو سمجھا کر اٹھوں. بھیجنے والا خدا، آنے والے مصطفیٰ جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ مخلوق خدا. بول کر بتائیے آنے والا آنے سے پہلے کس کے قریب ہوگا؟ جن کی طرف آ رہا ہے ان کے قریب ہوگا یا جو بھیج رہا ہے اس کے قریب ہوگا؟ شکریہ. جو 2-3 بندے بول رہے ہیں بھیجنے والے کے قریب ہوگا. اور بھیجنے والا کون ہے؟ اب تو دیکھیں نا بال بھی سفید ہو گئے سرکار کا ذکر کرتے کرتے اور سنتے سنتے. اگر بھیجنے والا اللہ ہے تو پھر آج مجھے بتا کر میرے علم میں اضافہ فرما ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. ادھر دیکھیے اسٹیج بھرا پڑا ہے علماء سے، صاحبان علم سے، جو صبح شام پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. اللہ کون ہے؟ خاموش تو آپ پہلے سے ہیں، چلیں آپ کی توجہات ہو چکی ہیں. اللہ کون ہے؟ ہر کسی کا اپنا اپنا نقطہ نظر، مگر ہر سنی عالم یاد رکھنا، ہر شیعہ، ہر دیوبندی اور ہر اہل حدیث جن چند باتوں پر متفق ہیں ان میں علم الکلام کی ایک تعریف ذات باری کی یہ بھی ہے اللہ نام ہے کمال مطلق کے نقطہ اول و آخر کا. سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو کمال ہی کمال ہے. کوشش فرمائیے تاکہ میں بھی مطمئن ہو جاؤں بولنے. اللہ وہ ذات ہے، بولیے، جو کمال ہی کمال ہے. کمال ہی کمال ہے. اب عقل یہ کہتی ہے کہ آنے سے پہلے میرے اور آپ کے نبی جن کے ذکر میلاد میں ہم بیٹھے ہیں وہ بھیجنے والے کے قریب ہوں گے، اور بھیجنے والا ہے کمال ہی کمال. محبت اور عقل کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ نقص کبھی کمال کے قریب جا سکتا نہیں.
بات شاید تھوڑی سی مشکل ہے مگر میرا پیار اور وجدان یہ کہنے پر مجھے مجبور کر رہا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ نقص، عیب، کمی والی شے، کوتاہی اور کجی والی شے کبھی میرے بیلیوں کمال کے قریب نہیں جا سکتی. اگر عیب دار شے کمال کے قریب چلی جائے تو کمال کمال نہیں رہتا. عیب دار شے اگر کمال کے قریب چلی جائے تو کمال کمال نہیں رہتا. یہاں تو اب کیا کہا جا سکتا ہے، لوگوں نے کتابچے چھاپ چھاپ کر تقسیم کرنا شروع کر دیے، لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ تقسیم کرنا شروع کر دیے کہ صاحب دیکھو نبی جان بوجھ کر تو غلطی نہیں کرتا، ہاں لیکن کبھی کبھی بھول کر نبی سے غلطی ہو بھی سکتی ہے. میں نے کہا بد نصیب یہ جسے تو بھولنا کہہ رہا ہے اسی بھولنے کو تو عیب کہتے ہیں. جان بوجھ کر تو نہیں کر سکتا، ہاں کبھی کبھی بھول کر ہو بھی سکتی ہے. میں نے کہا یہی عیب ہے، یہ جسے تو کبھی کبھی بھولنا کہتا ہے نا یہی تو نقص ہے، اور نقص میرے مصطفیٰ کے قریب جا نہیں سکتا. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ احباب میرے ساتھ شامل ہو جائیں. ایک شخص بیمار ہو گیا، اس نے آ کر آپ سے کہا کہ صاحب دیکھیں میں نے اپنی شوگر کا علاج کروانا ہے، میں نے کینسر کا علاج کروانا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے آپ کی نظر میں؟ تو ہم نے کہا ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب تو ہیں، کیمبرج سے پڑھے ہوئے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، یورپ کی برطانیہ کی تمام ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن فیس ان کی تھوڑی سی زیادہ ہے. انہوں نے کہا فیس کی فکر آپ چھوڑیے، قابل تو ہے نا. میں نے کہا ہاں قابل تو بہت ہے، تو فلاں جگہ پر ان کا کلینک ہے، ہاسپٹل ہے، آپ جا کر علاج کروائیے. وہ صاحب جانے لگے. میں نے کہا ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، قابل تو وہ ہے مگر جان بوجھ کر نہیں کرتے. ایک ان میں خامی اور نقص ضرور ہے، جان بوجھ کر تو وہ نہیں کرتے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھول کر دوا کی جگہ زہر لکھ دیتے ہیں. جان بوجھ کر نہیں کرتے، کبھی کبھی بھول کر دوا کی جگہ زہر. اٹھتے ہوئے قدم رک گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں تو نہیں جاتا. میں نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے اگر اس کبھی کبھی میں آج میں بھی آ گیا تو میں تو رگڑا جاؤں گا. میں نے کہا اچھا. ایک صاحب آ گئے کہ مجھ پر بڑا زبردست کیس ہو گیا ہے، مقدمہ ہو گیا ہے، کوئی وکیل ہے آپ کے ضلع وہاڑی میں؟ میں نے کہا ایک سے ایک وکیل ہے، بار ایٹ لا ہے، بیرسٹر ہے، وکالت کی اعلیٰ ڈگری ان کے پاس ہے، مہنگے ہیں. انہوں نے کہا صاحب مہنگے سستے کو چھوڑیے، قابل تو ہے. میں نے کہا بھائی قابل تو ہے. تو کہنے لگے اچھا پھر چیمبر کہاں ہے؟ میں نے کہا وہاڑی میں فلاں جگہ پر ان کی چیمبر ہے، آپ چلے جائیے. جب وہ جانے لگے اس امید کے ساتھ کہ وکیل قابل ہے تو پیچھے سے آواز دے کر کہا بھئی دیکھیے قابل تو وہ ہیں مگر ان میں ایک خامی ہے. وہ کیا؟ میں نے کہا وہ جان بوجھ کر تو نہیں کرتے، کبھی کبھی بھول کر جج کے سامنے مدعی کا ساتھ چھوڑ کر ملزم کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں، فریق مخالف کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں چاہیے ایسا وکیل جو کبھی کبھی بھول کر مخالف کا ساتھ دینے لگ جاتا. ایک صاحب آ گئے کہ مجھے ڈرائیور دے دیں. میں نے کہا ڈرائیور تو ہے، 25-30 سال کا اس کا تجربہ بھی ہے. کہنے لگے تنخواہ میں اپنی مرضی سے دوں گا. میں نے کہا اس کا تجربہ اچھا خاصا ہے لیکن ایک اس میں خامی ہے، جان بوجھ کر تو وہ نہیں کرتا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھول کر روڈ کے اوپر جب ٹریفک کا رش ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھول کر وہ بریک دبانے کی بجائے ریس دبا دیتا. کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ بھول کر اشارہ ادھر کا کرتا ہے، مڑ ادھر کو جاتا ہے. انہوں نے کہا مجھے تو ایسا ڈرائیور نہیں چاہیے. اب جنہیں بات سننے کا فن آتا ہے، اگر یہ مثال میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو مجھے سر اٹھا کر بتائیے گا آپ ایسا ڈاکٹر نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جاتا ہو. آپ
آپ ایسا وکیل نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جاتا ہو. ذکر میلاد میں آنے والوں آپ ایسا ڈرائیور نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جاتا ہو. قدرت کو بے حکمت سمجھا ہے, وہ عالمین کی ہدایت کے لیے کسی ایسا کو بھیجے گا جو کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہو. یہ جسے بھولنا کہہ رہے ہو, یہ بھولنا ہی تو ہے. اور میرے مصطفیٰ تو ذات واجب کی دلیل بن کے آئے ہیں. حضور تو یہاں پر اگر کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہوں ہیں, ویسے اس چک کے بھی وکلاء حضرات ہیں اور ساتھ آگے ڈاگو کے بھی وکلاء کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر تشریف فرما ہے. یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں تو عقل میں آتا نہیں, میں تو نہ زمانی ہوں نہ مکانی ہوں, نہ میرا حلول ممکن, میں تو شعور میں آتا نہیں. میرے حبیب آپ میری دلیل بن کے جائیے. قد جاءکم برہان من ربکم, آپ میری دلیل بن کے جائیے. میں ہوں دعویٰ, یہ لفظ ویسے میرے ساتھ آپ بولتے نہیں ہیں جن کا موڈ اچھا ہے. اللہ کیا ہے؟ دعویٰ, اور میرا نبی ہے اس دعوے کی دلیل. اگر وکیل وکلا بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری بات کی اچھے انداز میں تائید ہو گئی. دعویٰ تب تک سلامت رہتا ہے, زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے. دلیل مر جائے تو دعویٰ بھی مر جاتا ہے. مصطفیٰ کو مردہ تصور نہ کیجئے گا, بات بہت دور تک چلی جائے گی. مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں, محبوب تو محبوب ہیں. میرے تو نبی کا نور جہاں سے گزرا, نور مصطفیٰ جہاں سے گزرا, چاہے جگہ ہو, چاہے رحم ہو, چاہے صلب ہو, اللہ نے اس شخصیت کو امر کر دیا ہے. نہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مدینہ منورہ میں, اب تو خیر انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں, ورنہ پاکستان میں اخبارات پہ چھپا تھا, نوائے وقت میں بھی, السورہ عربی اخبار ہے اس میں بھی آیا تھا, دنیا جہان کا میڈیا تھا. جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کی جا رہی تھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے, تو توسیع مسجد نبوی کے دوران حضور علیہ السلام کے والد گرامی جناب عبداللہ کی قبر اطہر آئی تھی. سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اس قبر کو بھی کھود دیجیے. جہاں بہت ساری دوسری قبریں کھودی گئی, اس قبر کو بھی کھود دیجیے. اور نیت کیا تھی, ارادہ کیا تھا؟ 15 صدیاں گزر چکی ہیں, کیا ہوگا قبر کے اندر, کھود دیجیے. اور دنیا جہان کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا یہ بات رپورٹ کرنے کے لیے وہاں موجود تھا. ہم سب کو دکھائیں گے کہ 15 صدیاں گزر جانے کے بعد جب حضور کے والد کی قبر اطہر کو کھودا گیا تو 15 صدیاں گزر چکی تھیں, زمین کھا چکی ہوگی, قبر خالی ہوگی, تو ہم خالی قبر لوگوں کو دکھا دکھا کر یہ اظہار کریں گے کہ صاحب دیکھو جب باپ نہ رہا تو خدا پناہ پھر بیٹا کہاں سے رہے گا. مگر آج بھی ایک صدی ہو چلی ہے کم و بیش, آج بھی اخبارات اس بات پر شاہد ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ کے بابا جان کی قبر اطہر کو کھودا گیا تو جسم کی تازگی پر تو فرق کیا ہی پڑنا تھا, آپ کے کفن کی سفیدی بھی پیلاہٹ بھری نہیں تھی. جہاں سے مصطفیٰ کا نور گزر گیا, جہاں سے میرے مصطفیٰ گزر گئے, ایک لمحے کے لیے گزر گئے, اللہ نے اس جگہ کو بھی دار البقا بنا دیا. بڑے بڑے دلائل تو آپ کو بڑے بڑے علماء دیں گے, میں تو بھی پڑھنے لکھنے سے میرا تعلق ہے, میں تو بھی پڑھتا ہوں, طالب علم ہوں. دیکھیے میں تو سادہ سی بات کروں گا, مجھے آپ بڑے بڑے عیب نہ بتائیے. ہاں ویسے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جو میرے قریب بیٹھے ہیں کم از کم یہ تو مجھے ذرا کھول کر زبانیں بتائیے, کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی شخص نے کسی عیب دار کی قسم کھائی ہے؟ اتر زور نہ بول. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو صاحب مجھے قسم ہے آپ کے ٹیڑے منہ کی, بولو ہاں کرو یا نہ کرو, کچھ کرو بھی تو صحیح نا میرے نام. جی ہوتا ہے کبھی کسی نے کہا مجھے قسم ہے آپ کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کی,
مجھے قسم ہے آپ کے پھٹے ہوئے سر کی. کبھی کسی نے قسم کھائی ہے عیب دار شے کی؟ اچھا یہ عیب دار شے کی قسم تو آج میں اور آپ سیانے بن کے نہیں کھاتے. اللہ فرماتا ہے لعمرک حبیب مجھے تیری پوری زندگی کی قسم ہے. بچپن کی قسم نہیں، جوانی کی قسم نہیں، لڑکپن کی بڑھاپے کی قسم نہیں. حبیب مجھے آپ کی 63 سالہ زندگی میں گزرے ہوئے ایک ایک سیکنڈ کی قسم، کیا بات کیا بات، ایک ایک لمحے کی قسم. اور قسم کھانے کا اس کا انداز ایسا منفرد اور نرالا. ایک آیت مجھے اور بھی پڑھنے کی اجازت دیجیے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم ضرور کھاؤں گا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ادھر دیکھیے گا منبر کی طرف. حبیب میں شہر مکہ کی قسم ضرور کھاؤں گا. مولا کب؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حل آندن فری ٹو گو اینی ویئر، کسے پر سے بھی جاون واسطے آزاد ہونا. حبیب میں شہر مکہ کی قسم اس وقت کھاؤں گا جب مجھے آپ کے قدم شہر مکہ میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے. قدموں کی قسم کا سبحان اللہ. ورنہ عام عقل انسانی اگر سوچے تو بھلا قدم بھی کوئی ہے قسم کھانے کے قابل؟ اگر عام سوچا جائے کہ بھلا قدموں کی قسم کو لوگ سر کی قسم کھاتے ہیں. آپ کا موڈ ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. نہیں اب کیا سبحان اللہ ہے بھائی، لوگ سر کی قسمیں کھاتے ہیں، پیروں کی قسم تو کوئی نہیں کھاتا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پیر تو بیچارے ہیں ہی قابل رحم، اس لحاظ سے قابل رحم ہے کہ آپ کے پورے جسے اور وجود کو بیچارے صبح و شام اٹھائے پھرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو اس بوجھ اٹھانے والے سے تکلیف کیا ہے؟ ہاتھ کو بڑا قابل عزت جانتے ہو، سر کو بڑا قابل عزت سمجھتے ہو، تو پیر بیچارے سے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کر نا ایسے کر کے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے ایسے، اور دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے اس نے کہا السلام علیکم. مثال دے رہا ہوں. ہاتھوں کو سر پہ رکھا اور اس نے کہا السلام علیکم. ادھر دیکھنا. اور سامنے والے شخص نے ایسے پاؤں ہلا کے کہہ دیا وعلیکم السلام. اس نے ایسے سلام کیا، سامنے والے نے ایسے پیروں کے ہلا دیا وعلیکم السلام. تو میں کہا بڑے بدتمیز ہیں آپ، میں آپ کو ایسے دونوں ہاتھ سر پہ ماتھے پہ رکھ کے سلام کرتا ہوں، آپ پیر کو ہلا کر جواب دیتے ہیں. میں نے کہا بھی کیوں؟ جس جسم میں ہاتھ ہے اسی جسم میں پیر ہے، جس روٹی پہ ہاتھ پلا اسی روٹی پہ پیر پلا، جس شہر میں ہاتھ رہتا ہے اسی شہر میں پیر رہتا ہے. آپ کو پیر سے تکلیف کیا ہے؟ تو ہم نے کہا مولا پیروں کی قسمیں تو کوئی نہیں کھاتا، پیر کی قسم. تو فرماتا ہے میں شہر مکہ کی قسم اس وقت کھاؤں گا میرے محبوب جب آپ کے مقدس قدمین مجھے شہر میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے. پیارے اللہ، ہم یہاں سکول میں بیٹھ کر اتنے سارے دوست بیٹھ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ پیروں کی قسم تو کوئی نہیں کھاتا، مولا تو کیوں کھا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ تمہیں تمہاری اوقات کا پتہ بھی چل جائے اور محمد کی ذات کا پتہ بھی چل جائے، تمہیں اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ ہم اور ہیں مصطفیٰ اور ہیں. میں آپ کو بغیر کسی تکلف کے بڑی سیدھی اور ٹھنڈی سی بات کرنے لگا ہوں. لوگوں نے عظمت مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر لوگوں نے نبی کی عظمت کو سمجھا ہوتا تو کسی بد نصیب کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی جرت نہ ہوتی. نبی تو سونا ہوتا ہے، بولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شک. نبی تو خوبصورت ہوتا ہے، بے شک. اتنا خوبصورت کہ میرے نبی کے حسن سے تو حسن یوسف کا مقابلہ اور موازنہ بھی نہیں بنتا. کہیں تو ایک بات آپ کے ذوق کی سنا دیتا ہوں اس پر بھی سبحان اللہ. بس، اور پھر انشاءاللہ چھٹی جلدی سے. حسن یوسف کا بھی حسن مصطفیٰ سے نہ موازنہ بنتا ہے نہ مقابلہ بنتا ہے. کیسے؟ ایک روایت قبول فرمائیے گا جلدی سے. جناب سلیخا ضعیفہ ہو گئی، بال سفید ہو گئے، حسن جاتا رہا، نگاہ اور نظر بھی جاتی رہی. سڑک کے کنارے ایک دن بیٹھی، سڑک کے کنارے حضرت یوسف کی علیہ السلام سواری گزری. تو جو کہ دیکھ تو سکتی نہیں تھی، سواری یوسف گزری
حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق ملاحظہ فرمائیے گا. آپ کی سواری گزری تو جناب زلیخا سے بیٹھے بیٹھے اچانک چونک کرنا اپنے ساتھ قریب بیٹھنے والے کو ایسے متوجہ کر کے کہنے لگی یہاں سے یوسف کی سواری گزری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا جی ابھی سرکار یوسف کی سواری گزری ہے, مگر زلیخا تجھے کیسے پتا چلا؟ دیکھ تو سکتی نہیں, کیسے پتا چلا کہ یوسف گزرے ہیں؟ زلیخا کہنے لگی مجھے ابھی محبت کی خوشبو آئی ہے. سبحان اللہ. آپ نہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور قدرے اونچی آواز سے کہنے لگی مجھے یوسف سے ملاقات کروائیے. آپ کے سپاہی آ گئے, ہٹو بچوں کی صدائیں شروع ہو گئی. سرکار یوسف نے سنا تو آپ متوجہ ہوئے پیچھے اور آپ نے فرمایا یہ کون بی بی؟ انہوں نے کہا حضور ایک خاتون ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے. فرمایا لے آؤ. زلیخا سامنے آ گئی. جناب یوسف دیکھ کر حیران ہو گئے اور آپ نے فرمایا زلیخا تجھے کیا ہوا؟ تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ زلیخا کا میں آپ کو جملہ سناتا ہوں جو میں نے پڑھا, اگر ویسے سارے زبانیں کھول کر مردوں کی طرح ایک ہی دفعہ کہنے چلے سبحان اللہ. یہ آپ کی حالت کیسی ہو گئی؟ سرکار یوسف نے پوچھا زلیخا سے. زلیخا کہنے لگی کیا کروں, آپ کے حسن کی محرومی نے ایسا بنا دیا. حسن یوسف کی محرومی نے اس نہج تک پہنچا دیا ہے. یوسف زیر لب مسکرا کر کہنے لگے میرے حسن پر فریفتہ ہونے والی زلیخا ابھی تو نے میرے رسول کا حسن نہیں دیکھا. نبی کی زبان سے اس نبی کے نبی کا حسن سنا تو زلیخا کے دل میں ایک لمحے کے لیے حسن مصطفیٰ کی طرف کشش اور محبت اور رغبت پیدا ہوئی. اس سے پہلے کہ یوسف کچھ فرماتے زلیخا کہنے لگی کوئی آپ سے بھی بڑھ کے ہنسی ہے؟ فرمایا ہاں, انہی کے حسن کو خیرات بنا کر تو اللہ نے یوسف کی جھولی میں ڈالا ہے. ابھی حسن مصطفیٰ کے متعلق جناب زلیخا کے دل میں یہ بات اور یہ محبت جاگزیں ہوئی, فوراً جبریل آ گئے. فرق دیکھیے گا, جبریل آ گئے. حضور اللہ فرماتا ہے چونکہ زلیخا کے دل میں میرے نبی کے حسن کے متعلق محبت جاگ گیا, ایک لمحے کے لیے پیار بھرا, کشش بھرا تعلق پیدا ہوا. آپ اپنے مقدس ہاتھوں کو اٹھائیے. منشاء الہیہ یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ سے رغبت اور محبت کی وجہ سے آپ کی دعا کے بعد ابھی اللہ چاہتا ہے میں زلیخا کا شباب اور جوانی اور حسن اس کو واپس لوٹاؤں. آپ نے دعا کی, شباب واپس آ گیا. فرق سمجھیے گا, حسن یوسف وہ جس کی محرومی زلیخا کو بڑھاپے تک پہنچا دے. اب میں کروں کیا, نہ آپ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. شکریہ آپ کا. حسن یوسف وہ جس کی محرومی زلیخا کو بڑھاپے تک پہنچا دے, اور حسن مصطفیٰ وہ جس سے ایک لمحے کا پیار بھرا تعلق زلیخا کو اس کا شباب واپس لوٹا دے. نبی تو سونا ہوتا ہے, نبی تو خوبصورت ہوتا ہے, اتنا سونا کہ اللہ نے کسی نبی کو کالے رنگ کا بھی نہیں بنایا. لوگ یہ نہ کہیں کہ گورا رنگ تو حسن کی علامت ہے, یہ ہے نبی اور ہے کالے رنگ کا. غیرت الہیہ جس نبی کے متعلق اتنی سی بات بھی پسند نہیں کرتی, لوگوں نے عظمت مصطفیٰ کو اور اس چادر کو کھینچنے کی کوشش شروع کر دی. یاد رکھیے گا میرے خاص طور پر جو نوجوان دوست تشریف فرمائیں, جو شخص بھی عظمت مصطفیٰ کی چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے قدرت کی طرف سے پہلی سزا یہ ملتی ہے اس کی مات ماری جاتی ہے, اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. حالانکہ جھوٹی نبوت کے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے, کچھ 2 مہینے چلے, کچھ 6 مہینے چلے, کچھ چند ہفتے چلے. مسلمہ کذاب کا فتنہ تو سرکار کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا. ایک صحابی رسول آ کر مسلمہ سے کہنے لگے مات کیسے ماری جاتی ہے؟ کہنے لگے تو نبی ہے؟ اس نے کہا نبی ہوں. وہ صحابی کہنے لگے کہ جس رسول کا میں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے پاس تو معجزے ہیں. اس نے کہا میرے پاس بھی ہے, تجھے کون سا معجزہ چاہیے؟ صحابی رسول کہنے لگے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا, میرے مصطفیٰ نے ایسے اشارہ کیا, درخت جڑیں گھسیٹ کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا. مسلمہ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, میں بھی کر سکتا ہوں. لگا کیجئے.
سامنے درخت تھا، مسلمہ نے آواز دی آ جاؤ، وہ نہ آنا تھا نہ آیا. کیا بات. اچھا اس نے دوسری بار کہا بھی آ جاؤ، نہیں آیا. تیسری بار کہا بھی آ بھی جاؤ، نہیں آیا. جب 3 بار بلانے پر نہیں نہ آیا تو چوتھی بار مسلمہ خود چل کے درخت کے پاس چلا گیا اور صحابی رسول سے کہنے لگا ہم جو نبی ہوتے ہیں نا ہمارے اندر تکبر نہیں ہوتا، وہ نہیں آ رہا تو کیا ہوا، میں خود چلا جاتا ہوں. جو عظمت مصطفیٰ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرتا ہے رب اس کی مت مار دیتا ہے، اس کا شعور سلب کر لیا جاتا ہے. یہی حال غلام احمد قادیانی کا بھی ہے. بالکل. ہمارے تو خیر ان علاقوں میں اتنا فتنہ ہے نہیں مرزائیت کا، ویسے بڑی تکلیف کی بات ہے. ہر فتنہ دم توڑ گیا. یہ فتنہ مرزائیت 2 صدیوں پر مشتمل فتنہ ہے، پچھلی صدی اور اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیچھے پانی بھی، پیسہ بھی، گوڈی بھی، چوکی بھی فرنگی کی طرف سے ہو رہی ہے. اچھا اب اس بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، بس آخری بات میں کہہ کر میں آپ سے پھر انشاءاللہ ممبر سے اٹھنے لگا ہوں. اس کی آپ ذہنی صلاحیت کا آپ اندازہ فرمائیے. مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں، حضور تو حضور ہیں. آپ اس خبیث کی خباثت کا اندازہ کیجئے. قرآن مقدس میں سرکار عیسیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے جناب عیسیٰ نے حواریوں کو جمع کیا، اپنے حواریوں کو، ساتھیوں کو، اور سرکار عیسیٰ اعلان فرما رہے ہیں یاتی من بعدی اسمہ احمد. سرکار عیسیٰ اعلان کر رہے تھے حضرات ایک ضروری اعلان سن لیں. لوگ متوجہ ہوئے. حضور فرمائیے. فرمایا میرے بعد وہ آنے والے ہیں، مہربانی کریں بول دیں اب تو آ گئے ہیں. سرکار عیسیٰ رول نہ فرما رہے تھے میرے بعد وہ آنے والے ہیں. حضور کون؟ فرمایا جن کا نام اللہ نے احمد رکھا. خطاب تو سرکار عیسیٰ کا تھا، مگر یہ بے ایمان غلام احمد قادیانی اپنے ساتھیوں سے، ساتھی کیا ہیں؟ چیلے چانٹے ہیں، ان سے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی اس آیت میں یہ جو لفظ احمد استعمال ہوا ہے نا، احمد یہ میں. انہوں نے کہا جی آپ کیسے ہیں؟ کہنے لگا دیکھو بھائی آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے احمد اور میرا نام ہے غلام احمد، جاگتے رہنا. کہنے لگا غلام کو آپ ہٹا دیں تو پیچھے بچتا ہے احمد. تو اس آیت میں جو احمد ہے وہ میں ہوں. ہے تو دیوبندی عالم ہے مگر بات انہوں نے بڑی پتے کی جیسی منہ ویسی چپیڑ. عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، علامہ عطا اللہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری، انہوں نے کہا اچھا اگر تو ایسے نبی بنا ہے کہ عطا اللہ یعنی غلام احمد سے غلام کو ہٹائے تو پیچھے احمد بچتا ہے، تو اس آیت میں جو لفظ احمد ہے اس سے مراد تو ہے. کہنے لگے اچھا اگر تو ایسے نبی بنا ہے تو پھر میرا نام ہے عطا اللہ. نام کیا ہے؟ عطا اللہ. لفظ عطا کو کاٹ دے، ہٹا دے، پیچھے بچتا ہے اللہ. میں کہتا ہوں کہ میں اللہ ہوں اور میں نے تجھ جیسے ذلیل کو نبی بنایا ہی نہیں ہے. کیا بات. اگر تو ایسے نبی بن گیا ہے تو پھر میں بھی ایسے عطا اللہ کو ہٹا دو، عطا کو، تو پیچھے بچتا ہے اللہ، تو پھر میں بھی اللہ ہوں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے تجھ جیسے لانتی کو نبوت جیسا منہ. کیا بات، کیا بات. نبی کا فعل تو قابل اتباع ہوتا ہے. بہت اچھے. یہ بے ایمان خود جا کے لیٹرین میں مر گیا. تو میں نے اس کے ماننے والوں سے کہا پھر تم بھی دعا کرو کہ جیسے تمہارے اس بڑے شیطان کو موت آئی ہے تمہیں بھی ویسے ہی موت آ جائے. اللہ اللہ. نبی کا فعل تو قابل اتباع ہوتا ہے، تمہیں بھی پھر ویسے ہی موت آ جائے. وہ کوئی شاید کوئی اسی ہمارے کوئی علاقے کو گاگو کا کوئی میاں چنو کا کوئی نوجوان ہوگا، ایسے جذباتی نوجوان تو یہاں ہوتے ہیں. جب اس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا، اللہ مت کیسے مار دیتا ہے، عقل کیسے سلب کر لی جاتی ہے. جب اس نے دعویٰ کیا تو ایک نوجوان ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر متار سترنگی پکڑ کر نا تو اس کے دروازے پر چلا گیا اور اس نے سوٹیاں ماری اس کے دروازے پر. اس نے کہا باہر نکل تو بیٹا نبی. جب اس نے افراتفری شور شرابہ ہوا غلام احمد قادیانی کے دروازے پر وہ نوجوان گیا تو اس کی شور شرابہ سن کر محلے سے اور لوگ بھی جمع ہو گئے. تو یہ خبیث اندر چھپ کے بیٹھا تھا. بیوی کہتی ہے بھائی باہر جاؤ.
اور وہ نوجوان ہے جو کسی کے قابو ہی نہیں آ رہا، اس سے بات کریں تاکہ گھر سے دروازے سے یہ فتنہ تو ختم ہو، جھگڑا تو ختم ہو. باہر جائیے. یہ بیوی سے کہتا ہے میں نہیں جاتا. اس نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگا مجھے وحی آ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بیوی نے کہا وحی آ رہی ہے؟ کیا وحی آ رہی ہے؟ ابھی آپ کو میں لطیفہ نہیں سنا رہا، اس خبیث کی گندی زندگی سے اس کی سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا باہر جاؤ. بیوی نے کہا، کہنے لگا نہیں میں نہیں جاتا، مجھے وحی آ رہی ہے. اس نے کہا کیا وحی آ رہی ہے؟ کہنے لگا ابھی ٹیچی فرشتہ مجھ پر یہ وحی لے کے آیا ہے کہ یا ایھا النبیو آج اندر ہی رہیو. کون کون سے کفریات بتائے جائیں؟ یا ایھا النبیو، یہ آج بچنا ہی تھے. جو میرے مصطفیٰ کی عظمت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب اسے زمانے کے سامنے ایسے تماشا بنا دیتا ہے، اس فتنے کو ایسے دنیا کے اندر بھی رسوا کر دیا جاتا ہے جو سرکار کی شان کے ساتھ بد نصیبی اور بدبختی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے نبی میں نے تو آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. اور ایسا روشن چراغ جس کی ایک کرن 28 سفر کو بظاہر تو چھپ گئی، جنہیں امام حسن کہا جاتا ہے. اس خوبصورت چراغ کی ایک کرن تو بظاہر تو چھپ گئی، بظاہر. محترم شکیل خان صاحب، اس خاندان کے مرد تو مرد ہے نا، قبلہ قاری صاحب، مرد تو مرد ہے اس خاندان کے. مجھے صرف آپ کوئی 1.5-2 منٹ دے دیں جلدی سے. سبحان اللہ. اس خاندان کے مرد تو مرد. کبھی سوچا ہے؟ سنی باشعور ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا. مومن حکمت والا ہوتا ہے تو میرا حسن ظن آپ سب کے متعلق کہ آپ سب باوضو تشریف فرما ہوں گے. سنی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ سرکار کے میلاد کی محفل میں بے وضو منہ اٹھا کے چلا آئے. کبھی سوچا ہے 38 لاکھ مربع میل کی یزید کی حکومت 3 سال میں کیسے برباد ہو گئی؟ میں علماء سے توجہ کا طلبگار ہوں، جملہ بدل دیتا ہوں. 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی یزید کی حکومت علی کی دونوں بیٹیوں نے 3 سال میں کیسے زمین بوس کر. سبحان اللہ. کیا ہے؟ مردوں کی بات مجھ سے نہ پوچھئے. لوگ سمجھتے ہیں یہ خاندان اپنی مصیبتیں دکھا کر لوگوں کو رلانے کے لیے آیا ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے آئے، یہ توحید کے لیے آئے، یہ تعلیمات رسالت کو بچانے کے لیے آئے. شاید یہ آپ میں سے اکثریت کے لیے بات نہیں ہو جو سیکھنے اور سننے کا فن اور شوق رکھتے ہیں. کیا شاندار تحقیق ہے جو میں آپ کی خدمت میں ابھی جاتے جاتے بس کہنے لگا ہوں. مرد نہیں، اس خاندان کی بیویاں دیکھیے. موڈ ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں جلدی سے، کیونکہ یہ بات میں نے ضائع نہیں کرنی ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سلام اللہ علیہا اور روم کے بادشاہ کا معاہدہ ہوا تھا. جناب ملیکۃ العرب اور شاہ روم کا معاہدہ ہوا تھا. تبوک سے 80 کلومیٹر آگے مدعون کے مقام پر مکہ سے ملیکۃ العرب وہاں پہنچی. بھئی جاگتے رہنا، مہربانی کرنا ممبر کی طرف. آنکھوں کا جاگنا کافی نہیں، دماغوں کا جاگنا ضروری ہے. جناب خدیجہ 80 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے کر کے تبوک سے آگے مدعون پر ادھر سے آپ پہنچی. ادھر سے شاہ روم آیا، شاہی ملاقات طے کی گئی، معاہدہ طے پایا. اور معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ ہر سال جناب خدیجہ مکہ سے 80,000 تجارتی اونٹ روم کی منڈیوں میں بھیجیں گی. سنیو، بول سکتے ہو تو ضرور زبانیں کھول. 80,000 اونٹ ہر سال جناب ملیکۃ العرب
غریب جو ہاتھ یتیم جو ہاتھ دائیاں چھڑ جو گئیاں. دیہاتی سے ہمارے علاقے ہیں, یہاں 2 بکریاں رکھنا مصیبت بن جاتا ہے. بولو اتر نام میں صرف 13 ہم کر لینا تھا, بیت ابو گیا ہے میرے, زور سے بولو نا. 2 بکریاں رکھنا اس علاقے میں, ہمارے زرعی علاقوں میں مصیبت بن جاتا ہے. حالانکہ بعض دفعہ چارہ اپنا ہوتا ہے اور بعض دفعہ کسی اور کا ہوتا ہے. 2 بکریاں رکھنا مصیبت بن جاتا ہے. مگر پڑھیے سیرت الرسول کو. سرکار عبداللہ کی ولادت پر, جناب عبداللہ کی ولادت پر, میرے مصطفیٰ کے بابا جان کی جلوہ گری پر سرکار شیبت الحمد نے, جناب عبد المطلب نے 1000 اونٹ, 1000 اونٹ دا مثالہ وارج نہیں, 1000 اونٹ ذبح کر کے گوشت بنوا کر پکوا کر مکہ کے لوگوں کو دعوت میں کھلا دیا تھا. فیصلہ ہر غیرت مند بندہ مجھے خود کر کے بتائے کہ جو اپنے یعنی مصطفیٰ کے بابا جان کی آمد پر 1000 اونٹ قربان کر کے پکوا کر کھلا کر اہل مکہ کو دعوت میں کھلا, اسی لیے تو ہاشمی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاشمی کہتے ہیں, ہاشم خوراک ہے, سرید جسے کہتے ہیں, جو گوشت میں شوربے کے اندر بوٹیاں بھگو بھگو کے لقمے روٹیاں لوگوں کو کھلاتا ہو. یہاں جو ہاشمی کہلواتے ہیں نا خود کو, ان سے گوشت کھایا کریں. ہاشمی کہتے ہی گوشت کھلانے والے کو. مہربانی کرو میلاد چلیس میں نہیں ہے. یہاں جو ہاشمی کہتا ہے نا خود کو, آپ مہربانی کر کے اسے گوشت کھایا کریں. ہاشمی صاحب گوشت کھلائیں, ہاشمی تو کہتے گوشت کھلانے والے کو. تو جس کے ابا جی کی آمد پر 1000 اونٹ قربان کر کے کھلا دیا گیا ہو, او دے پوتر نو دائیاں غلیب سمجھتے چھڑ گئیاں. اچھا بھائی, یہ معاہدہ ہوا 80,000 سالانہ اونٹ. جاگنا ذرا, اب بات کو دائیں بائیں نہیں کرتے. جناب خدیجہ ہر سال روم کی منڈیوں میں بھیجیں گی, اور یہ معاہدہ طے پایا. شاہ روم کے دستخط بھی ہوئے, جاگتے رہنا. نیچے جناب ملیکۃ العرب کے دستخط بھی ہوئے. یہ دستاویز آج مصر میں قاہرہ میں الازہر یونیورسٹی کی ملکیت ہے. جس شخص نے جناب خدیجہ کے دستخط دیکھنے ہوں وہ قاہرہ کا وزٹ کر لے یا گوگل پر سرچ کر لے. آج بھی اما جی کے دستخط موجود ہیں. اچھا, معاہدہ طے پا گیا ہر سال, اور معاہدے کے اندر یہ بات طے کی گئی کہ دوران سفر اگر خدیجہ کے مال پر کوئی حملہ کرتا ہے, جان پر کوئی حملہ کرتا ہے, یا قافلے پر کوئی حملہ کرتا ہے, تو ذمہ داری رومی فوج کی ہوگی کہ وہ بحفاظت خدیجہ کے اونٹوں کو مال تجارت کو روم کی منڈیوں تک پہنچائے. ٹھیک ہو گیا, بات پہنچ گئی. جب واقعہ کربلا ہوا تو جناب ام کلثوم جانتے ہیں کون ہے؟ بطن زہرا پر نازل ہونے والی چھوٹی کلی. واپس آئے مدینہ منورہ میں, آپ نے وہ معاہدہ نکالا. میرے بھائیو سننا, معاہدہ نکالا اور جناب ام کلثوم نے مدینہ سے روم کا سفر اختیار کیا. جس جگہ سرکار ام کلثوم پہنچی آج روم میں اس جگہ کو فاطمہ ویلی کہا جاتا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہے اور حیرت ہے ان کلمہ پڑھنے والوں پر. اس چبوترے کے ارد گرد عیسائی خواہ کیتھولک ہو خواہ پروٹیسٹنٹ ہو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جناب ام کلثوم کے القابات کو یاد کر کے دعائیں کرتے ہیں. عیسائی مان گئے, مسلمان آج بھی سوچ رہا ہے. فاطمہ ویلی, وہاں جا کر جناب ام کلثوم نے روم کی حکومت سے کہا, یہ دیکھو ہماری نانی جان سے تمہاری حکومت کا معاہدہ تھا اور تم اس معاہدے کے پابند ہو. ہم اس معاہدے کے تحت تمہیں نصیحت کرنے آئے کہ یہ فسق و فجور پر مبنی یزید کی حکومت ہے, اس کے ساتھ اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات کو منقطع کرو. جیسے آج ڈالر چلتا ہے, امریکی ڈالر, اس زمانے میں روم کی کرنسی چلتی تھی. رومی حکومت نے اعزاز کے ساتھ جناب ام کلثوم کو واپس بھیجا.
اور 3 سال تک آپ حیران ہوں گے، 3 سال تک روم کی حکومت سے یزید کی گورنمنٹ کو 1 پیسہ نہیں ملا۔ 3 سال میں سیدہ ام کلثوم کی اس سفارت کاری کی بدولت یزید سفارتی طور پر، معاشی طور پر کمزور ہو گیا، اور سیدہ زینب اندر سے، ملک کے اندر سے، آپ نے مصر تک کا سفر کیا، بس میں جانے لگا ہوں، مصر تک کا سفر کیا اور لوگوں کو اٹھایا اور لوگوں کو شعور دیا کہ اٹھو اللہ کی خاطر، اٹھو رب کے دین کی خاطر، اٹھو مصطفیٰ کی خاطر، اور لوگوں کو سرکار عبداللہ بن جعفر نے راتوں رات اسلحہ پہنچایا۔ یہ سادہ لوگ تھے، محبت میں جنگجو نہیں تھے، لڑنے والے سادہ لوگ، اسلحہ پہنچایا، اور سار اللہ الحسین کا نعرہ پہلی مرتبہ سیدہ زینب نے لوگوں کو دیا تھا۔ تاریخی حقائق ہیں جن سے کوئی بھی صاحب علم منہ نہیں موڑ سکتا۔ اس خاندان کے مرد تو مرد رہ گئے، بیبیاں ایسی ہیں، آپ سنی ہیں تو سنی رہیں، شیعہ ہیں تو شیعہ رہیں، دیوبندی ہیں دیوبندی رہیں، اہل حدیث ہیں اہل حدیث رہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر تو اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا ہے اور تیرے گھر کے دوسرے کمرے میں تیرا جوان بیٹا اور بیٹی موجود ہے اور تو دوسرے کمرے میں مطمئن بیٹھا ہے، تو پھر سمجھ جا یہ میرے حسین کا قانون غیرت ہے جس کی خوشبو سے آج بھی تیرا ویڑا مہک رہا ہے۔ کیا بات ہے! ذکر کریں نہ کریں اپنی اپنی تقدیر اور قسمت ہوتی ہے، لیکن لفظ تھوڑا سا سخت ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، ہے تو میرے مزاج کے خلاف ہو، لیکن میں اس کا کوئی اور مترادف استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا۔ بول کر بتائیے، یہ آج جو میں اور آپ یہ بھرم دیکھ رہے ہیں، یہ حضور کی اولاد کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ آخری بار زور سے ضرور بولیے، جو بول سکتے ہیں جن کی زبانوں میں طاقت ہے، بول کر بتائیے، یہ آل محمد کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ یہ حضور کے خاندان کا امت پر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کمینہ ہوتا ہے وہ بندہ جو محسن کے احسان کو بھول جائے۔ وہ تو گھٹیا ہے، وہ تو کم ظرف ہے، وہ تو پست ہے جو محسن کے احسان کو بھول جائے۔ جتنی سانسیں باقی ہیں کثرت کے ساتھ محبوب پر اور آل محبوب پر، رسول پر اور آل رسول پر، حضور پر اور آل حضور پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ جو مرضی پڑھ لیں، مگر یاد رکھنا پڑھنا وہ جس میں سلو پر بھی عمل ہو، سلمو پر بھی عمل ہو۔ اللہ اہتمام کرنے والے تمام دوستوں کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ان کو انہیں صرف پلاسٹک کے غبارے نہ سمجھنا، یہ انہیں پلاسٹک کے پھول نہ سمجھنا، یہ اندر کی خوشی ہے اہل ایمان کی جو باہر نکل کر کھول کر سامنے آئی ہے۔ اللہ سب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حاضرین گرامی، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے ہر دل عزیز اور خوبصورت